إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. جو اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت اللہ عالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی. معزز اسلامی بھائیوں اور حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ہود کی آیت اور سورہ ملک کی ایک آیت تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں فرمایا: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها. وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنائی. ذلولا فامشوا في مناكبها، تو لہٰذا تم زمین کے کشادہ راستے میں چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روزی کو کھایا کرو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور یاد رکھو ایک دن تم اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کی بندگی کے بعد جو بہت بڑی جستجو ہے وہ روزی کی جستجو ہے، وہ رزق کا معاملہ ہے. کیوں؟ انسان کے رزق ایک بنیادی ضرورت ہے، نہ صرف انسان کے لیے بلکہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، چرند پرند، سب کے لیے بنیادی ضرورت رزق ہے، روزی ہے. یہ جو انسانوں کا جو چلنا پھرنا صبح سویرے اور بھاگ دوڑ جو نظر آتی ہے، کوئی دکان کی طرف آگے بڑھتا ہے، کوئی مارکیٹ جا رہا ہے، کوئی کمپنی جا رہا ہے، ہمارے نظروں کے سامنے بس اسٹانڈوں میں، پلیٹ فارم میں، سڑکوں میں جو لوگوں کا ہجوم ہے، ان سب کی جستجو روزی ہے، رزق تلاش کرنا ہے. شریعت کہتی ہے رزق کے معاملے میں یہ جو روزی اور رزق ہے میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں. میں جیسے چاہوں وہ روزی حاصل کر لوں ایسا نہیں، آپ جتنی چاہے روزی حاصل کر لیں ایسا نہیں ہے. یہ روزی کا تعلق مقدر سے ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے. محنت کے بعد، کوشش کے بعد جس کو جو چیز نصیب ہوتی ہے وہ آپ کی چاہت سے کم بھی ہو سکتی ہے، آپ کی چاہت سے بڑھ بھی سکتی ہے. بہر صورت روزی کے معاملے میں مقدر کے فیصلے کو قبول کرنا، اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی ہونا ایک مومن کے لیے ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی لکھ دیتے ہیں، اس کی زندگی لکھ دیتے ہیں، وہ کتنی عمر جیے گا،
وہ کتنا کھائے گا اور کتنی عمر جیے گا، وہ کتنا عمل کرے گا، وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا، یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ کب؟ جب میں اور آپ اپنے ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کے تھے تبھی روح ڈالی جاتی ہے، تبھی یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہے اور اسے کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ تو انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے رزق لے کر آتا ہے، مقدر کا لکھا ہوا رزق جب تک وہ نہیں کھا لیتا اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ مقدر میں لکھا ہوا گھونٹ پانی جب تک وہ نہیں پی لیتا، مقدر میں لکھا ہوا رزق کا ایک دانہ بھی وہ نہیں کھا لیتا، اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے وحی کی ہے کہ کوئی بھی نفس اس وقت تک نہیں مرے گی، کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اس کے مقدر میں لکھا ہوا رزق وہ نہ کھا لے۔ اگر مقدر میں لکھا ہوا دانہ ہے جب تک وہ نہیں کھائے گا اس وقت تک موت بھی نہیں آئے گی۔ نبی نے فرمایا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور رزق کے معاملے میں حلال راستے تلاش کیا کرو۔ جس طرح سے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے، روزی بھی انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ نبی نے فرمایا ان الرزق لیتبع، روزی انسان کا پیچھا کرتی ہے کما یتبع اجلہ، جیسا کہ موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ ہم روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں، روزی کے پیچھے جاتے ہیں، حالانکہ معاملہ ویسا نہیں، بلکہ روزی ہمارے پیچھے آتی ہے، ہمیں تلاش کر کے آتی ہے۔ جس کو جو چیز ملنی مل کر رہے گی، جس کو جو چیز کھانے کی ہے وہ کھانے کی مل کر رہے گی۔ کہتے ہیں نا دانے دانے میں لکھا ہوا ہے کھانے والوں کے نام۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی مہمان کے لیے مارکیٹ سے بہت ساری چیزیں خرید کر لاتے ہیں، مزے سے مزے پکوان بناتے ہیں، اچانک وہ مہمان نہیں آتے، لیکن وہ رزق جو مہمان کے لیے آپ بناتے ہیں وہ رزق کسی اور کو جاتا ہے، کسی اور کے لیے بنایا گیا لیکن کوئی اور کھاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کو معلوم نہیں کہ کس میں ہماری روزی لکھی ہوئی ہے۔ تو رزق اور روزی انسان کا پیچھا کرتی ہے جیسے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ شریعت ایک واضح تعلیمات دیتی ہے کہ تمہیں رزق کے معاملے میں اچھی طرح خیال رکھنا چاہیے اور اپنے روزی کو کامیاب سے کامیاب بنانے کے لیے، آسانی سے آسانی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے، خاص کر کے حلال طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو اور اگر تم اپنے آپ کو نبی کی امتی کہتے ہو۔ کیا فرق ہے جنگل میں رہنے والے شیر میں اور انسان میں؟ جو درندہ، جو جنگل کا جانور ہے وہ ظلم سے، زبردستی سے شکار کر کے کھاتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، اللہ کا قانون اس کے لیے ویسے ہی بنایا گیا ہے۔ وہ ظلم اور زبردستی کر کے کھائے گا، چیر پھاڑ کے کھائے گا، وہ شکار کرے گا، جانوروں کا شکار کر کے کھائے گا۔ لیکن وہ انسان جسے اللہ نے عقل دی ہے، شعور عطا کی ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے، اللہ نے کتابیں نازل کی، اگر وہ حرام راستے میں اپنی کمائی کماتا ہے تو اس جنگل کے شیر میں بھی انسان میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اس درندے میں بھی، اس جنگلی جانور میں بھی انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو انسان کے حلال حرام میں تمیز نہیں رکھتا، جائز اور ناجائز میں تمیز نہیں رکھتا، جو بھی ملے جیسے ہی ملے کسی کو ڈبا کر، ٹھگا کر، ظلم کر کے، زبردستی سے اپنے پیسے، دوسروں کے پیسے کو ہڑپ کر لیتا ہے، منہ مارتا ہے، اس میں اور اس جنگل کے جانور میں کوئی فرق نہیں، بلکہ اس جانور سے بدتر ہے جو انسان حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا۔ تو شریعت ہمیں واضح میسج دیتی ہے کہ تم اپنی روزی میں کیسے برکت حاصل کرنی ہے اور اپنی روزی کو کیسے آسان سے آسان بنانا ہے اور کیسے جائز طریقے سے کمانی ہے، یہ صاف قرآن حدیث میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے۔ آج کے اس خطبے میں میں مختصر باتیں بتاؤں گا کہ وہ کیا اسباب ہیں جس کے ذریعے ہماری رزق میں، ہماری روزی میں برکت ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین ہماری روزی میں برکت دے گا، اور وہ کیا ذرائع جس کی وجہ سے ہماری روزی بند ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز یاد رکھو، جس کے پاس یہ ایمان ہو اللہ رب العالمین رزاق ہے، وہی رزق دینے والا، وہی روزی دینے والا، جس کا جتنا زیادہ مضبوط ایمان ہے شان رزاقیت پر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیتا ہے،
اس کے لیے رزق آسان کر دیتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا اللہ ہی رزاق ہے, اللہ ہی کھلانے والا, اللہ ہی پلانے والا, نہ صرف مجھے بلکہ پوری کائنات کے مخلوقات کو اللہ ہی کھلانے والا ہے. خواہ وہ سمندر کے مخلوقات ہو یا چرند ہو, پرند ہو, جنگل کے جانور ہو, جنات ہو, انسان ہو, سب کا رزاق اللہ رب العالمین ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. حکومتیں کچھ نہیں ہے, انسانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ بلیو کرنا, یہ عقیدہ رکھنا اللہ ہی روزی دینے والا ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس سے اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا, جس سے اللہ چھیننا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. یہ ہمارا جتنا کانفیڈنس بلیو ہوگا اللہ رب العالمین آپ کے روزی کے دروازے آسان کر دے گا. اور جس کے لیے یہ عقیدہ کمزور ہو, اتنی عقیدت مندی, اتنا جو دل میں یہ خیال کہ فلاں ہی سے مجھے روزی ملتی ہے, نعوذ باللہ, یہ ایک قسم کی شرک ہے. کامل 100% عقیدہ ہونا اللہ رزاق ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ رزاق ہے, بڑا مضبوط تدبیر کرنے والا, بڑا طاقتور ہے. واللہ یرزق من یشاء, اللہ بے حساب جسے چاہے رزق دیتا ہے. سب کا ذمہ لیا اللہ تعالیٰ نے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. اللہ نے کہا کہ زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کی روزی کے ذمے اللہ کے ہیں. کتنے مخلوقات کو کھلا رہا ہے, سبحان اللہ. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انسان ہیں, اب جو موجود ہیں اور آئیں گے قیامت تک, سب کو کھلانے کی ذمہ دار اللہ لی ہے. سمندر کے مخلوقات کو کھلانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, پرندوں کو کھلانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, چونٹیوں کو, جتنے کیڑے مکوڑے زمین کے اندر جینے والے جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں, جنات جو بھی ہیں, سب کو اللہ روزی دینے والا, کھلانے والا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. سبحان اللہ, ایک چٹان توڑی جاتی ہے, اس چٹان کے بیچ میں سے ایک مینڈک نکلتا ہے. یہ چٹان جو برسوں ہمارے نظروں کے سامنے ہوتا ہے, جس پر صدیاں گزر جاتی ہے, لیکن کبھی اسے پھوڑتے ہی توڑتے ہی تو اس کے بیچ میں سے ایک مینڈک نکل جاتا ہے. سوچو ذرا کہ اس چٹان کے اندر مینڈک کو کس نے پہنچایا, اس مینڈک کو کون روزی دے رہا ہے, وہ مینڈک کیسے سانس لے رہا ہے. پتا چلا کہ وہ خالق و مالک و مدبر رزاق ہے, جو اس مخلوق کو کھلا رہا ہے, اس مخلوق کو وہاں تک پہنچایا اللہ رب العالمین کے اختیارات میں ہے. تو اس لہٰذا وہ اللہ جو جانوروں کو کھلاتا ہے, پرند چرند کو کھلاتا ہے, کیا وہ اللہ ہمیں نہیں کھلائے گا؟ ضرور کھلائے گا. ہم میں سے ہر ایک کو ضرور یہ عقیدہ ہونا اللہ رزاق ہے. جتنی زیادہ مضبوطی ہوگی اس میں, اللہ رب العالمین آپ کے لیے روزی کھول دے گا, جس کا جتنا مضبوط عقیدہ ہو. اور دوسری چیز اللہ پر توکل کرنا. جو جتنا زیادہ اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں, آسان ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. کہا کہ اے لوگوں, اگر تم ویسے ہی توکل کرتے جیسے پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں, وہ صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں, شام آتے ہیں تو پیٹ بھر کے آتے ہیں. پرندوں کا جو بلیو ہے, توکل ہے, بھروسہ ہے, اگر تمہارے پر بھی وہ, تمہارے اندر بھی وہ کانفیڈنس اللہ کے بارے میں آ جائے, اللہ بھی تمہیں ویسے ہی روزے دے گا جیسے پرندے کو دیتا ہے. مسئلہ کیا ہے, ہمیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے, اللہ پر توکل نہیں ہے. ہمیں تو تغروں پر توکل ہے, ہمیں تو وہ سلور کی تغروں پر توکل ہے کہ دکان و مکان کے خیر و برکت کے لیے لگا دیے, سمجھے کہ رکھنے سے ہمیں برکت آئے گی. اگر ایسی چیز ہے تو ضرور یاد رکھو, اللہ کی قسم لکھ کر رکھ لو, برکت نہیں بلکہ مصیبتیں آئیں گے. کیونکہ ہم نے پورا بھروسہ ان تھاگوں پر, کالے تھاگوں پر رکھ لیا, ان تغروں پر رکھ لیا, اللہ پر ہم نے توکل چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے بڑے سے بڑے مسائل بزنس میں, تجارت میں جو کانفیڈنس ہونی چاہیے, جو کانفیڈنس کے پرندوں کے اندر ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر ہو جائے اللہ رب العالمین تمہیں روزی پہنچائے گا. اور توکل کا یہ مطلب نہیں آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور دعا کریں آسمان کے اوپر سے روزی گر جائے. توکل یہ نہیں, محنت کرو, کوشش کرو, محنت اور کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل کرو, پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیسے آسانی عطا کرتا ہے.
پرندے بھی محنت کرتے ہیں، ایسا نہیں گھونسلے میں بیٹھ کر وہ دعا کرتے بیٹھ جائے، نہیں، پرندے صبح سویرے نکلتے ہی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ چونٹی بھی دیکھو آپ، ایک ایک چونٹی دانہ لے لے کر اپنے گھر میں آ کے جمع کر کے رکھتی ہے، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے، اللہ انہیں روزی دیتا ہے۔ اگر ہم بھی محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں گے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے راستے آسان کرے گا۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ بہت سے مرد حضرات ایسے ہیں جو کھانا پینا سونا ان کی لائف سٹائل ہے، سستی، کاہلی، کام چور، بس گھر میں بیٹھے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، اور کوئی دھندا نہیں، کوئی کمانے کا شوق نہیں، کوئی فکر نہیں، بیوی بچے کیسے زندگی بسر کریں گے، کیا کھائیں گے۔ بہت سے میجورٹی ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں ایسے بہت زیادہ لوگ ہیں جو بس کھانا پینا سونا، اور کچھ تو ایسے ہی جو بیوی کے پیسے میں جینے والے بھی ہیں، بیوی کے مال کھا کر جینے والے بھی ہیں۔ نتیجے میں مرد کاہلی سستی کا شکار ہوا، نتیجے میں عورت کو گھر سے نکلنا پڑا۔ آج کمپنیوں میں کتنی خواتین ہماری مسلم عورتیں کام کرتی، کیوں نکلی گھر سے باہر؟ مرد کے اندر وہ کمانے کی صلاحیت نہیں، صحت رکھ کر بھی، تندرست رکھ کر بھی بیچاری عورت اپنی بیٹی کے ساتھ ہر دن صبح سویرے کمپنی پہنچتی ہے، روزی کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں، پیسوں کے لیے۔ یہ بڑے بے شرم مرد حضرات ہیں، بڑے بے حیا ہیں، بے شرم ہیں، جو اپنے بیوی کو بھیج کر کمائی میں پلنے والے ایسے مرد، انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں وہ بے حیا لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہے عورت پر۔ کیوں؟ مرد کی ذمہ داری ہے کھلانا پلانا، دیکھ بھال کرنا، خرچ کرنا، پوری ضرورت پوری کرنا، بچوں کی، بیوی کی، مرد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج بہت سے مرد حضرات اپنی بیوی کی کمائی پر پڑ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ نتیجہ یہ کاہلی سستی، گھر میں بیٹھے رہے، بس محنت نہیں، کوشش نہیں۔ اگر ایسی حالت ہے، زندگی بھر آپ کی تکلیف ختم نہیں ہوگی، مصیبتیں پر مصیبتیں آئے گی۔ اور جس گھر میں اگر ایسی حالت ہو، مرد کمانے کے بجائے لیٹا رہے، سوتا رہے، عیش کرتا رہے، اور اس کی بیوی، اس کی بیٹی گھر سے باہر نکل کماتی ہے، اللہ کی قسم اس گھر میں کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ تو دوسری چیز یاد رکھو، محنت اور کوشش کے ساتھ اللہ پر توکل کرنا۔ اور تیسری بات، نمازوں کی پابندی۔ یاد رکھو نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ جب تک نماز نہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں روزی میں برکت نہیں دے گا۔ بڑا گہرا تعلق ہے بزنس کا نماز سے، بڑا گہرا تعلق ہے روزی کا نماز سے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ نے کہا اے نبی اپنے آپ کو بھی، خود بھی نمازی بنو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ یاد رکھ لینا، جس گھر میں نماز نہیں، بھلے سے آپ سیلری لیتے ہو ماہانہ، بہت سے پروفٹس آتے ہوں گے بزنس میں، لیکن ویسے پیسے، ویسے پروفٹس آپ کے پاس زیادہ دن تک نہیں رکیں گے۔ اللہ کو معلوم ہے وہ چیزیں کیسے لینا ہے۔ اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی، اس روزی میں برکت نہیں ہوگی اگر آپ کے اندر نماز نہیں ہے۔ اگر آپ بے نمازی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے پیسوں میں برکت نہیں دے گا، آپ کے گھر میں برکت چھین لی جائے گی، سکون ختم ہو جائے گی، ایک سے بڑھ کر مصیبتیں آئے گی، ٹینشنیں آئیں گی، ہمیشہ پریشان زندگی بسر کریں گے، کبھی بیماری آئے گی، کبھی گھر میں پرابلم، کبھی فیملی پرابلم۔ کیوں؟ نمازی نہیں۔ باپ نمازی ہے لیکن بچے نمازی نہیں، تب بھی نہیں۔ گھر کے پورے افراد نمازی بنے، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کیسے کھولتا ہے، خاص کر کے فجر کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی 2 رکعت سنت پڑھے، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت میں اتنا بڑا فائدہ، ساری دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تو سوچو کہ فجر کی فرض نماز میں کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے، وہ ایک دن تک 24 آورس اللہ کے پروٹیکشن میں ہوتا ہے، کوئی اسے بگاڑ نہیں سکتا، کوئی اسے تکلیف پہنچا نہیں سکتا۔ نبی نے یہ بھی دعا کی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما، یعنی فجر کے اوقات جو برکت کے اوقات ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو غیر ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ 4 بجے رات کو اٹھ جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، خواہ وہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہو یا اسکول میں پڑھنے والا طالب علم ہو یا دکاندار ہو یا جو بھی ہو،
صبح سویرے اٹھ کے وہ کوشش کرتے محنت کرتے ہی اور ان کی جستجو ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے خاص دعا کی اس امت کے تعلق سے, اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, اللہ میری امت کی صبح برکت دے. لیکن ہمارے مسلم لوگوں کی میجارٹی ایسی ہے جن کی فجر تو مس ہو جاتی ہے, وہ بے نمازی بن کر پوری زندگی گزارتے ہی, عید کے موقع پر پڑھ لیے, جمعہ حاضری دے دیے, بقیہ سب بس ایسے ہی گزار دیے. ان کی فجر کی نماز یا تو مکمل طریقے سے پورے مہینے نہیں پڑھتے, کبھی پڑھے تو 8 بجے پڑھ لیے, کبھی 7 بجے پڑھ لیے, کبھی یاد آیا پڑھ لیے. ایسی لائف سٹائل برکت کے اوقات کو کھو کر بستروں میں سونے والے گویا کہ وہ اپنے روزی کے دروازے کو بند کر رہے ہیں, اپنے گھر کے اوپر اپنے رزق کے دروازے کو بند کر رہے ہیں. اسی لیے سوچ کر دیکھو, میں حلال طریقے سے کماتا ہوں, میں سچ بول کر کماتا ہوں, لیکن پھر بھی کیوں برکت نہیں میں روزی میں؟ اگر جائزہ لے, نماز میں اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ اصل سبب یہی ہے کہ میں نماز میں پیچھے ہوں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اس بزنس میں, تجارت میں, قرض کے معاملے میں آزما رہا ہے. اگر میں اس میں پرفیکٹ ہو جاؤں, اللہ رب العالمین مجھے درست کر دے گا. یہ عزم لے میرے بھائیوں, نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے. خود بھی نمازی بنے, اپنی بیوی کو بھی نماز کا حکم دے, اپنے گھر والوں کو, والدین کو, بچوں کو, سب کو نماز کا حکم دے. جس گھر میں یہ ماحول ہو انشاءاللہ اس گھر میں برکت ہی برکت ہے. اسی طرح چوتھی چیز یاد رکھنا, صلہ رحمی, رشتوں کو ملانا, رشتوں کو جوڑنا, جس کے اندر یہ خوبی ہے, دو اختلاف کے لوگوں کو ملاتا ہے, خاندانوں میں الفت و محبت پیدا کرتا ہے, جھگڑے ہوا کو ملاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت دیتا ہے, اللہ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے. نبی نے فرمایا, من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی آثاره فلیصل رحمه, جس کی یہ خواہش ہے اس کی رزق میں برکت دے دی جائے, اس کی عمر میں اضافہ ہو, تو اسے چاہیے کہ رشتوں کو ملایا کرے, رشتوں کو جوڑا کرے. ہمارے خاندان میں, ہمارے معاشرے میں رشتوں کو توڑنے والے زیادہ ہیں, ملانے والے کم ہیں. توڑنے والے ہزار ملیں گے, لیکن جوڑنے والے 1000 میں سے 1 ملیں گے. رشتوں کو جوڑا کرو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے توڑ لینا, بات چیت چھوڑ دینا, دوستی توڑ لینا, شریعت اس بات کی ہرگز بھی اجازت نہیں دیتی. تو لہٰذا جس کے اندر یہ خوبی ہے, مل کر رہنا, رشتوں کو ملا کر رہنا, جوڑ کر رہنا, اللہ اس کی روزی میں برکت دیتا ہے. 5ویں چیز یاد رکھو, اگر آپ کمزوروں کی, مسکینوں کی, محتاجوں کی, غریبوں کی, بیووں کی مدد کرو گے, اللہ رب العالمین ویسے اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں برکت دے گا, اللہ آپ کے مسائل آسان کرے گا. نبی نے فرمایا, انما تنصرون وترزقون بضعفائکم, تمہاری مدد کی جاتی ہے کمزوروں کی وجہ سے. یہ تمہارے نظروں کے سامنے یتیم بچے ہیں, تمہارے نظروں کے سامنے غریب, مسکین, محتاج, بیوہ ہیں, جو کنگال لوگ ہیں. اگر آپ نے ان کی مدد کی, کسی بھوکے کو کھلایا, کسی پیاسے کو پلا دیا, کسی برہنہ انسان کو آپ نے پہنا دیا, کسی محتاج کی آپ نے مدد کی, کسی بیوہ کے گھر آپ نے راشن بھیج دیے, اگر آپ نے ان کی تکلیف میں شرکت کر کے ان کے دکھ درد کو بانٹا, اللہ رب العالمین آپ کی روزی برکت دے گا. انما تنصرون وترزقون بضعفائکم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. تو لہٰذا ہمیں اللہ نے جو بھی دولت دی ہے, جو بھی روزی عطا کی ہے, جتنی ہمارے اندر ہو سکے ہم غریبوں کی, مسکینوں کی, محتاجوں کی مدد کریں. اگر ہم ایسا کریں گے, اللہ رب العالمین ہمیں تکلیف میں ہماری مدد کرے گا. نبی نے فرمایا, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. کسی کی تکلیف میں ساتھ دیا کرو, سیلفش مت بنو, میں اچھا رہوں, میری بیوی اچھے رہے, بس پڑوس کیسے بھی بھاڑ میں جائے, وہ فلاں کیسے بھی جائے, میرا خاص بھائی کیسے بھی جائے, خاص بہن کیسے بھی جائے, ہمارے والدین کیسے بھی جائے, ایسے جناب بے فام زندگی بسر مت کرو. ایسی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ آپ جانوروں کی طرح جنگل میں چلے جاؤ. تو لہٰذا دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا, ان کے دکھ اور درد میں شریک اور انہیں تسلی دینا, جتنا ہو سکے ان کی خدمت کرنا, مدد کرنا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. بتانا ہے مقصد میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین جہاں ہمارے بہت سارے امتحان دیتا ہے, بزنس میں بھی اللہ بہت امتحان لے گا, تجارت میں بھی اللہ بہت امتحان لے گا, رزق کے معاملے میں اللہ آزمائش میں ڈالے گا. لیکن اللہ رب العالمین کی اس آزمائش کو ہمیں پہچاننا ہے. اللہ کبھی دے کر آزمائے گا, اللہ کبھی لے کر آزمائے گا. اگر اللہ دیتا ہے تو ہمیں شکر گزار بندہ بن کر جینا چاہیے. اگر اللہ رب العالمین دیتا ہے تو شکایتیں نہیں کرنا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ, اللہ کہتا ہے انسان کتنا عجیب ہے, جب اللہ اسے دیتا ہے, عزت عطا کرتا ہے, تو کہتا ہے کہ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, میں رب مجھے عزت عطا کیا,
میرے رب نے مجھے عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَا, جب اللہ اسے آزماتا ہے, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, فائنینشلی اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے, اس کے رزق کو اسے تنگ کر دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, انسان کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی, میرا مجھے چھوڑ دیا, میں 1000 بار مانگتا ہوں پھر بھی اللہ مجھے نہیں دیتا, اللہ مجھے میرے ساتھ بے وفائی کیا. ایسے کلمات زبان سے نکالتا ہے. اللہ کہتا ہے فیقول ربی اہانن, اللہ کہتا ہے اے انسانوں تمہارے پر روزی کیوں بند ہوئی, کیوں تم نہیں سوچتے؟ کل تک اچھی کمائی تھی, خوشحال زندگی تھی, ماشاء اللہ سے گھر والے پورے اچھے طریقے سے کھاتے تھے, پیسوں میں برکت ہوتی تھی, کم بھی کماتے تھے, کم سیلری تھی پھر بھی برکت تھی, گھر کے 10 افراد بھی کھاتے تھے خوشی سے سکون سے. لیکن آج اتنی کمائی کے باوجود بھی برکت نہیں. آگے قرآن کہتا ہے مسئلہ کیا ہے, تمہارے اندر خرابی ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم, ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. یتیم تمہارے معاشرے میں کتنے ہیں, وہ یتیم جس کا باپ انتقال ہو جائے ان کے اوپر کیا گزرتی ہے, تم کیوں سہارا نہیں بنتے یتیم کا؟ کم از کم تمہارے ہاتھ سے نہیں ہوتا دینے کے لیے, اس کے سر پر ہاتھ بھی پھیریں گے تو تمہارے لیے ثواب ہے. لیکن تمہارے اندر یتیم کی عزت نہیں. معاشرے میں لمبی لسٹ نکال کر دیکھ لو, ایک ایک گھر میں کتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یتیم ہیں. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں رزق دی تھی, دولت سے نوازا تھا, تمہارا کاروبار بہت ہائی لیول پر تھا, بہت روزی دی گئی, بہت پروفٹس کمائے تم نے, لیکن تمہارے نظروں کے سامنے مسکین محتاج بیوہ تھے, تم نے کبھی ان کو نہیں کھلایا, کبھی تم نے ان کے لیے صدقہ نہیں کیے, کبھی ان کے دکھ درد نہیں بانٹے, کبھی تم نے بیوہ کی مدد نہیں کی, کبھی تم نے یتیم کی مدد نہیں کی, اور نہ تم نے کسی بھوکے کو کھلایا. تم جب نہیں کھلائے تو میں بھی آج سے تمہارے پر روزی بند کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. ولا تحاضون على طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما, اور تم وراثت سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو. آج وراثت, اس پر مستقل انشاءاللہ خطبہ دینے کی کوشش کروں گا. وراثت کے معاملے میں مسلم معاشرہ بہت کمزور ہے, جبکہ سورہ نساء میں اللہ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ لڑکے کو کتنا حصہ ملنا ہے, لڑکی کو کتنا حصہ ملنے ہے, ماں باپ کو کتنا حصہ ہے, بیوی کو کتنے حصے ہی, بھائی کو کتنے حصے ہی, بہن کو کتنے حصے, پورے اللہ نے تفصیل سے بتا دیے. پھر بھی لوگ وراثت کے معاملے میں منمانی کرتے ہیں. کوئی خود آگے بڑھ کر پورے بچوں کا مال سمیٹ لیتا ہے, کوئی چچا ہے بھتیجوں کا مال لوٹ لیتا ہے, کوئی گھر کا بڑا ہے پورے بھائی کا مال لوٹ لیتا ہے, بھائی بہنوں کے مال لوٹ لیتے ہیں, کوئی کبھی بہن بھائی کے مال لوٹ لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, تم تو وراثت کو سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو. تمہارے اندر اتنی مائنس پوائنٹ ہے, اتنی خرابی ہے, تم روزی کو بند کر دیتے ہو مخلوقات پر. لہٰذا جب تم نے روزی کو بند کر دی, آج میں تمہارے پر روزی کو بند کر دیتا ہوں. میرے بھائیوں یاد رکھو, اللہ رب العالمین کے راستے میں خوب عطا کرو. اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے, اللہ نے آپ کو خوشحالی دی ہے, اللہ نے آپ کو وسعت عطا کی ہے. آپ سے ہو سکے جتنا ہو سکے دیا کرو, اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا, تکلیف میں آپ کے ساتھ دے گا. آپ قرض میں ڈوبے ہوئیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے راستہ نکالے گا. بزنس میں کبھی ایسی سچویشن آئے گی آپ تکلیف میں ہوں گے, لیکن اگر آپ نے مسکینوں محتاجوں کی مدد کی ہوگی, اللہ ایسے تکلیف میں آپ کو ساتھ دے گا. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پر کانفیڈنس ہو, اللہ ہی رزاق ہے, اللہ ہی روزی دینے والا ہے. اللہ پر توکل ہونا, نمازوں کی پابندی کرنا, رشتوں کو جوڑنا اور اللہ سے کثرت سے دعا کرنا, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی شکر گزاری کرنا, اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرنا, یہ ساری چیزیں ایسے ہیں جو میری اور آپ کی زندگی میں جو کچھ ہم کماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں برکت عطا فرمائے گا اور اللہ صحت و عافیت سے نوازے گا ہمیں. دعا ہے رب العالمین سے, اللہ رب العالمین ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو لوگ پریشان ہیں ان کے پریشانی کو دور فرمائے. جو لوگ مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو آسان فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمارے اندر توکل کی صفت اللہ رب العالمین پیدا فرمائے اور اللہ ہی سے مانگنے, اللہ ہی سے مدد کرنے کی, طلب کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک مرفوع رب حلیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا يا رزاق بارك لنا فيما رزقتنا بارك لنا فيما رزقتنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته برحمتك وجودك وكرمك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.